13 फरवरी 2025 बृहस्पतिवार को मुरादाबाद के पंडित नगला स्थित जमात इस्लामी हिंद के कार्यालय पर जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिमी के प्रांतीय अध्यक्ष मौलाना जमीर हसन खान फलाही ने नशा मुक्ति अभियान नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प के अंतर्गत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जी हां, आपको बताते चलें, नशा हमारे समाज के लिए अभिशाप है। वर्तमान समय में नशे के विभिन्न रूप जैसे शराब, ड्रग्स, गांजा, भांग आदि का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विशेष तौर पर शराब का उपयोग देश में सबसे अधिक हमारे प्रदेश में हो रहा है और युवा पीढ़ी इसका शिकार होती जा रही है। अगर नशे को हमारे समाज में नहीं रोका गया तो आगे जाकर बहुत घातक परिणाम सामने आएंगे। हमारे देश के नौजवान बच्चे नशा करके उनका जिस्म खोखला हो गया है और मौत का शिकार होना पड़ता है। इसको रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा जो कि 14 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौलाना जमीरुल हसन खान फलाही ने जानकारी देते हुए बताया। इस अवसर पर हाफिज अब्दुल कादिर मोहम्मद, दानिश रियाज, मौलाना मोहम्मद औसाफ आदि मौजूद रहे। जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस मीटिंग में यहाँ हम मौजूद हैं और ये मीटिंग एक ख़ास मौजू के तहत होने वाली है जिसके बारे में आपको इत्तला भी दी थी कि नशा मुखालिफ मुहिम जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश मगरिब एक ख़ास मुहिम शुरू करने जा रही है जिसका मौजू है नशा मुखालिफ मुहिम। और ये मुहिम 14 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। इसी के तहत हमने यहाँ दावत दी है आप हजरात को और हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना जमीरुल हसन खान फलाही साहब। आप जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश मगरिब के अमीर हल्का हैं और आप ही के साथ सेक्रेटरी हल्का जनाब हाफिज अब्दुल कादिर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, खुशामदीद कहता हूं और हमारे मीडिया से मुताल्लिक आप सभी हजरात आपका भी मैं स्वागत करता हूं, दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। इस मुहिम के ताल्लुक़ से अब मैं मोहतरम मौलाना जमीरुल हसन खान फलाही साहब से गुजारिश करता हूं कि आपको एड्रेस करें और कुछ तफसीली तौर से मुहिम के बारे में आपसे गुफ्तगू फरमाएं। अल्लाह के लिए जो इस पूरे संसार का खालिक मालिक और पैदा करने वाला है। आज की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ख़ास मसले और ख़ास इशू पर है और वो ख़ास मसला जिसका अभी जिक्र भी आया वो ये है कि जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश मगरिब एक 10 रोज़ा मुहिम नशा मुखालिफ मुहिम के नाम से मना रही है, उसका आयोजन कर रही है। मुहिम का उन्वान नशे से पाक समाज हमारा आज़म, नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प, ये उसकी थीम है, ये उसका उन्वान है और ये इस मुहिम का मौजू है। जमात इस्लामी ये मानती है कि इंसान को उसके पैदा करने वाले की तरफ से जो बहुत सारी नेमतें हासिल हैं उनमें से एक बहुत कीमती नेमत बल्कि एक अनमोल नेमत ये इंसान की ज़िंदगी।
انسان کی زندگی اللہ کا، اس کائنات کے خالق کا انسان کے پاس سب سے قیمتی اور سب سے انمول تحفہ ہے۔ اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اسے نقصان سے بچانا نہ صرف یہ کہ اس انسان کی ذمہ داری ہے بلکہ یہ پورے سماج اور پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ملک کو اس وقت جو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، اس میں ایک بڑا مسئلہ اور ایک بڑا ایشو وہ نشے کا مسئلہ ہے۔ نشہ جب سماج میں راہ بنا لیتا ہے اور راہ پا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ سماج کو اندر سے کس طرح سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جس طرح سے دیمک لکڑی کو چاٹ چاٹ کر ختم کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے سماج کو یہ نشہ اور نشے کی لت چاٹ جاتی ہے۔ پھر جس انسان کو یہ لت لگتی ہے وہ انسان اندر سے عقلی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، فزیکلی بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس لکڑی کے مانند جو جس میں دیمک لگ جاتی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ اسی کے ساتھ ساتھ جو اسی سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس لعنت سے سب سے زیادہ پربھاوت اور سب سے زیادہ متاثر سماج کا وہ طبقہ ہے، سماج کا اور سوسائٹی کا وہ حصہ ہے جو ہر کمیونٹی، ہر ملک اور ہر سوسائٹی کا قریب ہوتا ہے، جس پر اس سوسائٹی کا، اس ملک کا اور اس کمیونٹی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ میری مراد سماج کا اور سوسائٹی کا یوتھ اور نوجوان ہے۔ آپ اس کے اعداد و شمار اور اس کے آنکڑے دیکھیں گے، مختلف ویب سائٹس پر اس کے ریکارڈز موجود ہیں، تو اس سے سب سے زیادہ جو طبقہ پربھاوت ہے وہ نوجوان ہے۔ ہمارا دیش یواؤں کا دیش ہے، ہمارا دیش نوجوانوں کا دیش ہے، اور جس ملک میں اتنی بڑی تعداد میں نوجوان رہتا ہو لیکن وہ ملک ترقی نہ کرے، ترقی کے راستے پر آگے نہ بڑھے، یہ ایک بہت گمبھیر سمسیا ہے اور ایک بہت سنجیدہ غور کا طالب مسئلہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جماعت اسلامی نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ہم اس پورے اتر پردیش مغرب میں اس ایشو کو سماج کے ایک ایشو کے طور پر اٹھائیں، ہر طرح کے مذہبی، مسلکی اور کمیونٹی ہر اس سے آزاد ہو کر کے اس کو ایک سماج کو ایک اکائی سمجھ کر کے، سماج کو ملک کے ایک یونٹ مان کر کے اس مسئلے کو اور اس ایشو کو ٹیکل کریں اور دیش واسیوں کو، ملک کے باشندوں کو ساتھ لے کر کے ہم اس بات کی کوشش اور پریاس کریں کہ ہمارا سماج، ہماری یہ نئی نسلیں اور ہماری یہ نوجوان پیڑھی، یووا پیڑھی اس لت سے، نشے کی لت سے پاک ہو، اس نشے کی لت سے دور ہو اور وہ کچھ ایسا کر سکے کہ ہمارا وہ ملک کے کام آ سکے، ملت کے کام آ سکے، انسانی سماج کے کام آ سکے۔ اسی طرح سے ایک بات جو اس موقع پر مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں، اور ہم نے مہم تو پرسوں یا کل سے شروع ہوگی، 14 فروری سے 23 فروری تک یہ جاری رہے گی۔ ہم نے اس مہم کی شروعات سے پہلے، ایک دن پہلے آپ کے واسطے سے اور آپ کے حوالے سے ہم نے یہ چاہا کہ ہم اپنے اس سندیش کو اور اپنے اس پیغام کو آپ کے مادھیم سے ملک کے تمام لوگوں تک پہنچائیں، تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج اس وقت جب ہم جس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں، اسی وقت آج ہی کے دن اتر پردیش مغرب کے بہت سے شہروں میں، آگرہ، میرٹھ، شاہجہاں پور، بریلی، کئی بڑے شہروں میں، سہارنپور تک یہ اسی طرح کی اسی موضوع پر پریس کانفرنسیں چل رہی ہیں، کچھ شروع ہو گئی ہیں، کچھ شروع ہونے والی ہیں، اور آج تقریباً 10 سے 12 شہروں میں، بڑے شہروں میں پچھمی اتر پردیش کے اسی عنوان پر یہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ہوں گی، جس کے ذریعے سے ہم اپنے میڈیا ساتھیوں سے
یہ اپیل کرتے ہیں اور ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سندیش کو اور ہماری اس آواز کو دور تک پہنچائیں گے اور اس مہم کو کامیاب بنانے میں ہمارا سہیوگ کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے قدم بقدم چلیں گے اور ہمیں کسی موڑ پر یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ اس مہم اور اس اہم موضوع پر ہم تنہا اور اکیلے ہیں۔ کس طرح سے مطلب کیمپ لگائیں گے، کیا کریں گے اس کو آگے چلانے کے لیے؟ اس مہم میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پریس کانفرنس کے بعد کل سے ہم ریلیز کریں گے، نکڑ سبھائیں کریں گے، ہم وشال گوشتیاں کریں گے، ہم سمپوزیم کریں گے، ہم کالج لیکچرز کا اہتمام کریں گے، ہم کونسلنگ کے سینٹر بھی بنائیں گے، جو پربھاوت لوگ اس میں ملیں گے یا جانکاری میں آئیں گے ان کی کونسلنگ کا بھی انتظام کریں گے اور پوسٹرز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اسے دور تک پہنچائیں گے۔ تو اس طرح سے مختلف طرح کے پروگرام ہم نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھی آپ کو ہمارا فولڈرز اور پریس ریلیز دیں گے، اس میں بھی یہ ساری تفصیلات درج ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر کیندر ایسے بنے ہیں جیسے ٹوٹی ہے، وہاں پہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے اکثر بیکثر کہ وہاں پہ لڑکے جو ہیں، نوجوان بچے پہنچتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے انجیکشن لگا دے، کیوں نہ تو پولیس پہنچتی، نہ وہاں پہ کوئی سنستھا کا کوئی اس طریقے کا ویکتی پہنچتا۔ اس کے پولیس کا سیدھا یہ کہنا بھی ہے کہ صاحب یہ اپنا سر مان لیتا ہے، کہوڑوں پہ کہیں کہیں مان لیتے ہیں، ہم انہیں گرفتار کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی سمسیا آتی ہے۔ تو اس ابھیشاپ کو کس طریقے سے بچایا جائے؟ مراد آباد کے انیک استھانوں پر ہے، کروڑا چھیتر میں بھائی نے بتایا سوال بھی آیا اور ادھیکش مہودے کی جانب سے آپ کے سامنے اس مہم کے مقاصد اور اس کا کیا ادیش ہے وہ آپ کے سامنے آیا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ کیا کیا ایکٹیویٹی گراؤنڈ لیول پر میدانی سطح پر کیا کریں گے۔ جماعت اسلامی ہند اتر پردیش نے اپنی دائرہ کار اور اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا۔ ہمارے پیش نظر ابھی جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ایشو کو سماجی ایشو بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی کام ہم جو کرنا چاہتے ہیں پوری کیمپین کے ذریعے سماجی بیداری لانا چاہتے ہیں، عوام کے اندر بیداری لانا چاہتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی طاقت یا قوت نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی اس طرح کے روک تھام کے برکھے ہوں، لیکن ہم یہاں کے نوجوانوں کے درمیان اور سماج کے بہتر لوگوں کے درمیان سب کے اندر یہ بیداری کے پروگرام کرانا چاہتے ہیں۔ بیداری کے سلسلے میں ابھی بات بھی آئی تو جو پورا پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا وہ بیداری کہ لوگ اس برائی کو برائی سمجھیں۔ ابھی جو حالات آپ نے احساس اپنا منتقل کیا اس سے تو یہ لگتا ہے اور اس سے احساس ہوتا ہے، ہمارا اپنا سروے بھی یہ بتاتا ہے کہ اب اس کو برائی نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ اب تو گھروں کے اندر بھی آپس میں بیٹھ کر بچے اور والدین کے درمیان میں آپس میں بیٹھ کر وائن شاپ اور بیئر کے نام پر مختلف شوقیہ طور سے اس کا انداز کر رہے ہیں۔ تو یہ شوقیہ جو آغاز ہوا ہے، اس کا تقریبات کی زینت بنی ہے، یہ نشہ جو بنا ہے وہ ہلکے ہلکے عادی بن رہا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں ہمارے پاس جو بہت متعین طور پر ہم پروگرام منعقد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر بیداری کے جو اسٹیپس یا ٹپس دینا چاہتے ہیں، اس کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس کے نقصانات اور اس کے خطرات سے لوگ آگاہ ہو۔ سب سے پہلی چیز اس کے سلسلے میں مثال کے طور پہ کیا خطرات ہے کہ آدمی جسمانی طور سے تو کمزور ہو ہی رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، جسم کھوکھلے ہو رہے ہیں، اس سے تو پینے والے کو بھی انکار نہیں ہوتا ہے یا اس کا استعمال کرتے ہوئے والے کو بھی انکار نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ عادی ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ سماجی نقصان ہوتا ہے، سماجی زندگی جو ہے، اس کی معاشرتی زندگی جو ہے اس کا تانا بانا ادھر جاتا ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد ضائع ہو رہی، تربیت نہیں ہو پا رہی، تعلیم کا فقدان ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کے معاشی طور سے وہ کمزور ہو رہا ہے، تنگ حالی کا شکار ہو رہا ہے، ترقی نہیں کر پا رہا ہے، آرتھک استھتی اس کی مضبوط نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں، دہاڑی کا مزدور ہے 500 روپے لاتا ہے، بڑی تعداد جو ہے نشے میں شام کو پی کر اپنے گھر جاتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، یہ سب چیزیں کرتا ہے۔ خواتین سب سے زیادہ تشدد کا اس کا شکار ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ ضرب جو پڑتی ہے نشیڑی کی وہ ان لوگوں پر پڑتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہیں پر اخلاقی طور سے بھی اس کا ایک نیتکتا جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، تقریب جو اکرام مسلم ہے وہ اکرام مسلم کا جو اکرام ہونا چاہیے، انسانیت کا یا مانوتا کا جو بھرم ہے وہ ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ بے وقتی، بے عزتی، دھکارا، یہ سب کچھ یہ نقصان ہونے کے بعد اب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کرنے کے سلسلے میں میں نے پہلے کہا کہ بیداری میں ہم نقصانات اور اس خطرات کا اور وہیں پر اس کو یہ احساس بھی دلانا چاہتے ہیں کہ تجھے ایک اس کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد تجھے پھر ایک نئی زندگی ملے گی، وہاں جا کے تجھے اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا اور اللہ کے حضور ایشور کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھنا ہوگا۔
दूसरा, हम यहाँ के वालिदैन के लिए और यहाँ के बुद्धिजीवियों के सामने ये बात भी बेदार करना चाहते हैं कि नौजवानों के लिए अच्छी सोहबत का माहौल, अच्छी सोहबत दें। मिसाल के तौर पर अभी आपकी तरफ से बात आई कि एक जगह है, किसी नाम का भी आपने नाम का भी जिक्र किया, वहां जाके लोग बैठते हैं, तो गोया कि एक ही तरह के लोग बैठ रहे हैं। वालिदैन को ये नहीं पता मेरा बेटा या बच्चा कहाँ जाके बैठ रहा है, तो बच्चों को, वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बेटों पर या अपने बच्चों पर इस तरह से नजर रखें कि वो जो है वो किन सोहबत में, किस सोसाइटी में जाकर बैठ रहा है, इस पर हम तवज्जो देना चाहते हैं। समाज के लोगों में और जमात इस्लामी अपने कैडर से और दूसरे लोगों से, मिली तंजीमों से भी हमने गुजारिश की है कि वो उसका मुतबादिल भी पेश करें कि इस सोहबत में न जाकर आप इस सोहबत में जाकर समाज की बेदारी। तीसरा, काम के आदी जो इसमें मुलव्विस हैं, हम उनसे साथ चाहते हैं कि हम उनकी काउंसलिंग करें, उनके साथ हमदर्दी करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें और उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहें। उनके मुसलसल राब्ते के नतीजे में हम एक तब्दीली लाना चाहते हैं। वहीं पर खवातीन से भी हम गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों पर वो नजर रखें। तीसरी बात यह कि आज आप ये भी देख रहे हैं कि नौजवान इसमें जो मुलव्विस हो रहा है, उसकी एक वजह यह है कि उसके सामने मुतबादिल कोई नज़्म नजर नहीं आ रहा है। पहले आप देखते थे कि मुख्तलिफ तरह के खेल होते थे, खेलों में नौजवान लगते थे, लेकिन आज खेल खत्म हो गए है ना। जो आउटडोर होते थे, मैदानों में बच्चे नजर आते थे, वो बच्चे वहां से नजर होकर घरों में सिमट कर रह गए या मुख्तलिफ कोनों में जाकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, वहां अपनी सांसें ले रहे हैं। तो हमें वहां पर मुतबादिल के तौर पर खेल के मुकाबले हैं, हुनर के मुकाबले हैं, तालीमी मुकाबले हैं, उनके रोजगार के फराहमी के मौके फराहम करना, ये हम इस तरह के प्रोग्राम लोगों के अंदर पैदा करना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं? मेडिकल वालों से क्या अपील करना चाहेंगे, या इस तरीके का कारोबार करने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? हम उनसे ये अपील करते हैं कि भाई समाज के नुकसान को बचाने और इस मुल्क को नुकसान से बचाने के लिए, ये मुल्क जो अभी आपके सामने बताइए कि नौजवानों का देश है, इसकी शान जो पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है, वो खास करके इस मुहिम का हिस्सा बने और नौजवानों को इस सिलसिले में वो जो है कम अज कम इन दवाओं का और इस तरह की चीज़ों का, जो नशावर चीज़ें हैं जिससे नौजवान मुतासर हो रहे हैं, उनको देने से और इस कारोबार को अपने रोक लगाएं।